नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीख चुके हैं और आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 39 पार्ट 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुतलक कहा जाता है। फेल का मतलब है अमल, काम, वो काम या अमल जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए। मुस्तकबिल का मतलब है वो वक्त या काम जो आने वाले वक्त में किया जाएगा। मुतलक का मतलब है आज़ाद या गैर यकीनी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंस या जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ज़ुमरे में आते हैं जो काम आने वाले वक्त में होगा या किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले को फेल मुस्तकबिल मुतलक कहा जाता है। फेल मुस्तकबिल मुतलक में वो काम आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में होगा जिसका मालूमात सही तौर पर ना हो कि ये अभी होगा, 3 घंटे बाद होगा, 4 घंटे बाद होगा, कल होगा, यानी कि ये होगा आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में। जो काम आने वाले वक्त या ज़माने में किया जाएगा तो ऐसा सेंटेंस या जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ज़ुमरे में आता है। उर्दू निशानी। उर्दू जुमला गा, गी, गे पर ख़त्म होता है मगर ना ही जारी होता है और ना ही मुकम्मल होता है। जुमले में जिस काम का जिक्र होता है वो हुआ नहीं होता बल्कि आने वाले वक्त में होना होता है। तर्जमे का तरीका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई और वी के साथ शेल लगता है बतौर हेल्पिंग वर्ब और बाकी तमाम यानी कि ही, शी, यू, दे वगैरह के साथ विल बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है। मनफी में एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यानी कि नेगेटिव को लगाया जाता है और सवालिया में एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब शेल या विल को शुरू या स्टार्ट में लगाया जाता है ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या जुमला बनाने का ये वाला तरीका है। इस तरीके से सेंटेंस या जुमला बनाया जाता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ वी को लगाया गया है, प्लस एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ शल को लगाया गया है, प्लस वी का मतलब है वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ कांग्रेचुलेट को लगाया गया है, प्लस ओब्ज। ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट मफूल। तो बिल्कुल आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ अली को लगाया गया है। नाजरीन इन मिसालों को अच्छी तरह से सुने और देखें। वी शैल कंग्रेचुलेट अली, हम अली को मुबारकबाद देंगे। तो इस सेंटेंस या जुमले में वी सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद शैल हेल्पिंग वर्ब है, कंग्रेचुलेट ये वर्ब है, अली ऑब्जेक्ट है। वी शैल नॉट कंग्रेचुलेट अली, हम अली को मुबारकबाद नहीं देंगे। तो इस सेंटेंस या जुमले में भी सबसे पहले वी सब्जेक्ट को लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट नेगेटिव मनफी है। शेल वी कंग्रेचुलेट अली,
آیا ہم علی کو مبارکباد دیں گے، تو اس سینٹنس یا جملے میں سب سے پہلے شل کو لگایا گیا ہے، اس لیے لگایا گیا تاکہ سینٹنس یا جملہ انٹراگیٹو سوالیہ بن جائے۔ تو شل کے بعد سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ورب ہے اور آخر میں آبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین، جب سینٹنس یا جملہ انٹراگیٹو سوالیہ ہو تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں کویسچن مارک یعنی کہ سوالیہ نشانہ لگایا جاتا ہے۔ شل وی ناٹ کنگریچولیٹ علی، آیا ہم علی کو مبارکباد نہیں دیں گے؟ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں بھی شل کو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا، اس لیے لگایا گیا تاکہ سینٹنس یا جملہ انٹراگیٹو سوالیہ بن جائے۔ اس کے بعد وی سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے، اور اس کے بعد ورب ہے اور آخر میں علی آبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین، جب سینٹنس یا جملہ بیک وقت ان ون ٹائم وہ انٹراگیٹو سوالیہ بھی ہو اور نیگیٹو منفی بھی ہو تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں بھی کویسچن مارک سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹینسز میں یعنی کہ گرامر کے ٹینسز میں عام روٹین کے مطابق یعنی کہ عام طور پر 4 قسم کے سینٹنس یا جملے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر افرمیٹو والا سینٹنس یعنی کہ سمپل سادہ جو سوالیہ نہ ہو یا منفی نہ ہو، تو پہلے نمبر پر افرمیٹو یعنی کہ سادہ سینٹنس یا جملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نیگیٹو یعنی کہ منفی والا سینٹنس یا جملہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد انٹراگیٹو سوالیہ والا جملہ ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ سینٹنس یا جملہ ہوتا ہے جو بیک وقت ان ون ٹائم وہ انٹراگیٹو سوالیہ بھی ہو اور نیگیٹو منفی بھی ہو۔ I shall spare time for them، میں ان کے لیے وقت نکالوں گا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں آئے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد shall ہیلپنگ ورب ہے، spare time ورب ہے، for preposition ہے، them آبجیکٹ ہے۔ I shall not spare time for them، میں ان کے لیے وقت نہیں نکالوں گا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں بھی آئے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو منفی ہے۔ They will cheat you، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں بھی دے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد will ہیلپنگ ورب ہے، cheat ورب ہے، you آبجیکٹ ہے۔ They will not cheat you، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں دے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد will ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ He will pacify اور appease علی، وہ علی کا غصہ ٹھنڈا کرے گا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ورب ہے اور یا یہ بھی ورب ہے اور آخر میں آبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین، پیسیفائی یا اپیز ان کا ایک ہی مطلب ہے، چاہے سینٹنس یا جملے میں چاہے پیسیفائی آ جائے تو بھی درست ہے یا اپیز آ جائے تو بھی درست ہے۔ He will not pacify علی، وہ علی کا غصہ ٹھنڈا نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے۔ You will annoy عدنان، تم عدنان کو تنگ کرو گے۔ تو ناظرین، اس سینٹنس یا جملے میں یو سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد annoy یہ ورب ہے، عدنان آبجیکٹ ہے۔
You will not annoy عدنان، تم عدنان کو تنگ نہیں کرو گے۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی یو سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگائے گی، اس کے بعد will ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے بعد not نیگیٹو ہے۔ will you annoy عدنان، آیا تم یا آپ عدنان کو تنگ کرو گے؟ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں will ہیلپنگ ورب ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگائے گی، اس کے بعد سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ورب ہے اور آخر میں آبجیکٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ناظرین، میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پارٹ 2 کے بارے میں سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔